بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو اب میں ایک بات عرض کروں. اسی طرح یزید کے بارے میں لوگ سوال پوچھتے ہیں یزید کیا, تو یزید کے بارے میں بھی دونوں طرف ہماری رائے کے حساب سے غلو ہے. یزید کے دور میں حضرت حسین کا قتل یقیناً ہوا ہے, مگر کسی ایک مستند روایت سے یہ ثابت نہیں کہ یزید نے حکم دیا تھا حضرت حسین کو قتل کرنے کا. یہ کہیں بھی روایت میں ثابت نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. کوفہ کے گورنر کے حکم سے قتل ضرور ہوا ہے, لیکن کیا یزید نے اس کا آرڈر دیا تھا, اس کا کسی مستند روایت میں ثبوت بولو بھائی نہیں ملتا. لیکن اس بنیاد پہ یزید کو رحمت اللہ علیہ کہنا یہ بھی غلط ہے. ٹھیک ہے, یزید کے بارے میں کسی مستند روایت سے نہیں ملتا کہ اس نے قتل کا حکم دیا تھا یا قتل کروایا تھا, لیکن قتل ہونے کے بعد یزید نے اس گورنر کے خلاف ایکشن نہیں لیا. حضرت عثمان کے قاتلوں کے بارے میں تو یہ تھا کہ ان کو لٹکایا جائے, حضرت حسین کے قاتلوں کو کیوں نہیں لٹکایا؟ نہیں یاری بات سمجھ. تو یہ جرم بھی ہے کہ حکومت, ممکن ہے یزید کہہ سکتا ہو کہ میرے بس میں نہیں ہے, کہہ سکتا ہو کہ میرے بس میں نہیں ہے. تو بھائی آپ کے بس میں اگر نہیں ہے تو حضرت علی کے بس میں بھی نہیں تھا حضرت عثمان کے قاتلوں سے قصاص لینا. تو اس لیے یزید کو بالکل معصوم قرار دینا یہ بھی غلط ہے. وہ مجرم تھا, لیکن اس کو اتنا لعنتی قرار دے دینا کہ گویا حضرت حسین کو اس نے قتل کرایا تھا, اس کا بھی کسی تاریخی مستند روایت سے ثبوت نہیں ملتا. لہذا صحیح بات یہ ہے کہ نہ لعنت اللہ علیہ کہو نہ رحمت اللہ علیہ کہو. خام خواہ میں فضول چیزوں میں پڑھنے کی بولو بھائی ضرورت کیا ہے؟ قیامت کے دن آپ سے یزید کے بارے میں سوال, میرے سے کسی نے پوچھا کہ یزید کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں. میں نے کہا آپ کو جاپان کے جو بھی صدر ہے اس کے بارے میں پتہ ہے, چائنا کے بارے میں پتہ ہے؟ وہ کہہ رہے وہ تو کافر ہیں. میں نے کہا چلو مسلمانوں کے, علامہ اقبال کے بارے میں پوری رپورٹ ہے آپ کے پاس. تاریخ میں لاکھوں شخصیات ایسی ہیں جن کے بارے میں آپ کو نہیں پتا. تو یزید کے بارے میں بھی اگر نہیں پتا ہو تو میرا خیال ہے کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ کربلا ایک واقعہ تھا, ایک اسلامی تاریخ میں ایک بدترین واقعہ رونما ہوا اور یہ واقعہ ختم ہو گیا. ہمیں جو قرآن اور سنت نے جس بات کا حکم دیا ہے ہمیں وہ کرنا ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ ہمیں کیا کہا ہے؟ نماز قائم کرنی ہے, اسلام کے 5 ارکان ہیں. کربلا کا واقعہ دنیا میں وجود میں آتا تو بھی 5 نمازیں پڑھنی تھیں, وجود میں نہیں آتا تو بھی 5 نمازیں پڑھنی. باقی حضرت حسین کی شہادت اس لیے بھی ہوئی ہے کہ اللہ کے نبی نے ان کو شہید قرار دے دیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس منصب تک پہنچانا تھا جس منصب کی گواہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے چکے. بعض دفعہ کوئی مقصد نہیں ہوتا, ایک مقصد ہوتا ہے کسی کو اونچے درجے تک پہنچانا. غزوہ احد میں 70 صحابہ شہید ہوئے, اللہ نے اس کی حکمت یہ بھی بیان کی وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ, اللہ تم میں سے بہت سو کو شہادت کے درجے پر فائز کرنا چاہتا. تو حکومت تھی, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے شہادت کے مرتبے پر پہنچایا اور ظالم حکمرانوں کے مرتبے کو گھٹانا تھا. تو یہ کام ہو چکا. اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں جو قرآن اور سنت ہے اس کو فالو کرنا ہے. محرم منانا کہیں بھی نہیں ہے اسلام میں. محرم حضرت حسین کی شہادت سے پہلے بھی آتا تھا, اس کے بعد بھی آتا ہے. تو اہل سنت والجماعت کا جو مذہب ہے, میں آپ کے 1-2 منٹ زیادہ لے رہا ہوں, بس یہ بات ختم کر رہا ہوں میں. دیکھو ہم شیعہ ہیں یا سنی ہیں؟ بولو نا بھائی. جو شیعہ لوگ ہیں ان کو وہ کرنے دو جو ان کا مذہب ہے. اختلاف اور فرقواریت وہاں ہوتی ہے جہاں آپ اپنا مسلک دوسرے پہ ٹھوستے ہو. ان کا مسلک ہے ماتم کرنا, ان کا مسلک ہے تو ان کو کرنے دو, وہ اللہ ان سے خود حساب لے لے گا. آپ کو ان سے اس مسئلے میں بحث کرنے کی ضرورت بولو بھائی نہیں. لوگ آفس میں لڑ رہے ہیں شیعہ سے, او بھائی مجھے فون کر کے کہتے ہیں, میں نے کہا یار وہ جب شیعہ ہے تو وہ کیوں مانے گا آپ کی بات؟ تو چھوڑ دو اس کو اپنے حال پہ. حق واضح ہے, باطل واضح ہے, اگر اس کو وہ سمجھ میں آ رہا تو کرنے دو. آپ کیوں الجھ رہے ہو؟ وہ آپ کو تو نہیں لے کے جا رہا نا ماتم کے لیے, کیا خیال ہے؟ تو اس کو بولو بھائی تمہارا مسلک اگر ہے تو تم ٹھیک ہے کرو یہ کام, لیکن یہ کام انڈور ہونے چاہیے, سڑکوں پہ نہیں ہونا چاہیے. سڑکوں پہ ہوگا تو دہشت گردوں کو موقع مل جائے گا دہشت گردی کا, ملک کا امن خراب ہوتا ہے. نہ ربیع الاول کے جلوس سڑک پہ نکلنے چاہیے اور نہ محرم کے جلوس سڑک پہ ہونے چاہیے. انڈور ہو, ربیع الاول میں جس کا مذہب ہے کہ بھئی ہم نے یہ کرنا ہے جلسہ, ٹھیک ہے آپ گھر کے اندر جو مرضی کریں. گھر کے اندر تو کسی کو اجازت نہیں ہے نا گھسنے کی. آپ کوئی ہال لے لیں رینٹ پہ, آپ اس میں کر لیں. تو جو بھی ہے انڈور ہونا چاہیے. تو
تو وہ شیعہ ہیں، ان کو وہ کرنے دو جو ان کا مذہب ہے. آپ آدھا تیتر آدھا بٹیر نہ بنو، یا تو پورے سنی بنو یا پورے شیعہ بن جاؤ. یہ درمیان کی چیز کوئی چاہتا ہے کہ میں بن جاؤں؟ ہے بھائی، نہ مرد ہو نہ عورت ہو. بیچ کا تو اچھا نہیں لگتا نا. ایک تو اللہ نے کسی کو بیچ کا بنا دیا، وہ تو آزمائش ہے. خود سے جو بیچ کا ہوتا ہے وہ کسی کو بھی پسند، بول لو نا بھائی، نہیں ہوتا. تو بیچ کے نہ بنو. اہل سنت کے ہاں شیعہ کا مذہب جو ہے وہ کرنے دو اس کو. یہ ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے، آج کا نہیں ہے، یہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے. آپ نہیں ختم کر سکتے اس کو. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو امت ایک پر جمع ہوگی. باقی جو شیعہ ہے وہ شیعہ ہے، جو سنی ہے وہ سنی ہے. جو اپنی مرضی سے سنی بن جائے ٹھیک ہے، نہیں بنے اللہ جانے. خام خامے فیس بک پر ایک دوسرے کے خلاف کیچڑ، یوٹیوب پر کیچڑ، تقریروں میں کیچڑ. تو میں جو آپ کے سامنے بیٹھا ہوں آپ کو یہ سمجھانے کے لیے کہ آپ ایک فیصلہ کرو، شیعہ ہو یا سنی. اگر سنی ہو تو پھر محرم کی سنی مذہب میں اتنی اہمیت نہیں ہے جتنی ہمارے ہاں بیان کی جاتی. مجھ سے ایک دفعہ کسی نے کہا آپ محرم کی فضیلت پر بیان کریں. میں تھک گیا. میں نے کہا چلو آج بیان ہو ہی جائے. میں نے بیان کیا. میں نے کہا بھائی محرم ان 4 محترم مہینوں میں سے ایک ہے جن میں قتال اور لڑائی جھگڑا منع ہے. بعض علماء کہتے ہیں وہ ان مہینوں کا احترام منسوخ ہو گیا، بعض کہتے ہیں احترام باقی ہے. بہرحال یہ بھی، اس میں بھی اختلاف ہے. اور میں نے کہا دوسرا محرم میں جو 10 محرم ہے، نبی نے فرمایا کہ اس کا روزہ رمضان کے بعد سب سے زیادہ ثواب. وما علینا الا البلاغ. لوگوں نے کہا یہ کیا ہوا؟ میں نے کہا صحیح روایت سے اور مستند روایت سے محرم کی اتنی ہی فضیلت مجھے معلوم ہے. اس سے زیادہ کے لیے آرڈر دینا پڑے گا آپ کو. بندے ہیں وہ پیسے لیتے ہیں اور وہ لہک لہک کے چہک چہک کے بیان کرتے ہیں. چونکہ صحیح روایتیں اتنی ہی مجھے ملی ہیں. اگر کوئی اور ہو تو بتا دینا، اگلے بیان میں اس کا بھی تذکرہ کر دوں گا. اس سے زیادہ ہمارے علم میں تو یہ سنی مذہب بیان کر رہا ہوں میں آپ کو، اہل سنت والجماعت، اہل سرطن والجنابت نہیں. اہل سنت والجماعت تو یہ ہے. تو 10 محرم کا روزہ رکھیں جیسے کہ حضرت حسین نے رکھا تھا. حضرت حسین تو روزہ رکھ کے شہید ہوئے اور آپ حلیم کی دیگیں پکا کے کھا رہے ہیں. کامن سینس کی بات ہے کہ عقل کو ماتم کرنے کا دل کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ بھائی 10 محرم کا روزہ رکھو، 9 کا ملا لو، 11 کا ملا لو تو اچھا ہے. آج کل علماء کہتے ہیں ایک روزہ بھی رکھ سکتے ہیں کیونکہ یہودیوں سے مشابہت نہیں ہے. بہتر ہے 2 ہی رکھیں، نہیں تو 10 کا بھی رکھ لیں تو بھی غنیمت. تو یہ کام تو ہیں کرنے کے.